عجب ایک سلسلہ ہے ختیجہ فاطمہ زینب، عجب ایک سلسلہ ہے ختیجہ فاطمہ زینب، وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں، صبر و رضا کے باب میں، کیسا منور راستہ ہے ختیجہ فاطمہ زینب۔ طلوع حرف اقرا سے صدائے استغاثہ تک، ہرا سے کربلا تک، مشیت اپنی جو خط جلی کھینچا ہوا ہے، اسی کا نور ہے جو دل بدل، منزل بمنزل، ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ رسالت کی گواہی ہو، ولایت کی گواہی ہو، امامت کی گواہی ہو، جو یہ کہہ دے وہی میزان حق میں مستند مانا گیا ہے، ختیجہ فاطمہ زینب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ جی بی ٹرو نیوز ایچ ڈی چینل پر آپ کا اپنا پروگرام مارننگ شو، جسے بلتی زبان میں تھسائیں اور بیلچل پروگرام کہتے ہیں، اس پروگرام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے جی بی ٹرو نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے اور بیہائنڈ دا کیمرہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان سب کی طرف سے آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید، ارگاؤنگ شخص کہیں گے۔ امید ہے آپ نے اپنی صبح کا آغاز بہت ہی خوبصورت طریقے سے کر لیا ہوگا۔ ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارے ناظرین اس وقت ہمیں کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام کی تفصیل آپ کو بتا دوں۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو ہوگی جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے۔ جی ہاں، بالکل آپ جانتے ہوں گے، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اپنی پوری برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے، اور پہلے عشرے میں حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کا یوم وفات بھی ہے۔ تو آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے ہماری جانی پہچانی شخصیت، جسے آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں اور پہلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ رہی ہیں، ہماری خواہر نجمہ کریمی صاحبہ، آپ تعارف کی محتاج نہیں۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اسلام کی اس عظیم خاتون کی رحلت ہوئی، جو محافظہ نبوت تھی، جو ایک مالدار خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون ہیں۔ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ختیجہ نے اس وقت مجھے قبول کیا جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ آپ نے اپنی تمام دولت اسلام کی راہ میں قربان کر دی۔ حضرت ختیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات کے سال کو عام الحزن قرار دیا، کیونکہ حضور کے نہایت دو قریبی ساتھی آپ سے اسی ایک ہی سال میں بچھڑے۔ حضور کو حضرت ختیجہ سے بے حد محبت تھی۔ آپ علیہ السلام سے بچھڑنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر لمحہ آپ کو یاد کرتے۔ جی خواہر صاحبہ، آپ کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بات ہم کر رہے تھے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے۔ حضرت ختیجہ علیہ السلام نے ہر مشکل گھڑی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں اللہ پر کامل توکل کرنا چاہیے۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ پر کامل بھروسہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ خواہر صاحبہ، انسانی کمالات کو کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں؟ کیونکہ آج ہم ایک باکمال شخصیت پر بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بی ٹرو نیوز کے تمام دیکھنے والوں، کوثر آپ کو میری طرف سے ماہ رمضان کی انشاءاللہ برکات، فیوزات اور جو رحمتیں ہیں وہ ہم سب کو انشاءاللہ شامل حال ہوں۔ آمین۔ اور آج جو ہے ہمیں ایک آنر
جو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر بات کرنے بیٹھے ہیں، اور اس حوالے سے میں تسلیت عرض کرتی ہوں وفات ام الائمہ، ام المومنین، ام المعصومین اور ام الایتام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کو تمام حاضرین و سامعین و ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تسلیت عرض کرتے ہیں، کیونکہ یقیناً یہ دن اتنا بڑا تھا کہ جو بعثت کا 10واں سال ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دو اتنی بڑی مشکلات لے کر آیا کہ تاریخ میں ایک عجیب جملہ موجود ہے کہ اس سال میں رسول خدا کا غم اتنا بڑھ گیا تھا کہ ان کی صدائے اندوہ جو ہے وہ بلند ہو گئی، اتنا یعنی وہ غمزدہ ہوئے، اور ان کے غم کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا۔ عام الحزن یعنی حزن کا سال، وہ سال جسے محزون رہنا ہے۔ اور کوثر اس میں ایک بڑا خوبصورت پیغام بھی ہے رسول خدا کے، کوئی عمل جو ہے وہ بغیر لاجک اور مصلحت کے نہیں ہوتا۔ بالکل ہم سب کے لیے ایک بڑا میسج بھی ہے اس میں کہ اگر غم بڑا ہو، اگر دکھ بڑا ہو تو پورے سال کو بھی اگر عام الحزن قرار دے دیا جائے تو کم ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت سے سوالات ہم پر اٹھتے ہیں کہ جیسے ہم حسین کی شہادت کو پورے 2 مہینے مناتے ہیں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آپ پورے 2 مہینے کیوں ابا عبداللہ الحسین پہ گریہ کرتے ہیں؟ تو ہم در حقیقت سنت محمد مصطفیٰ کی پیروی میں یہ عمل انجام دے رہے ہیں، کیونکہ رسول خدا نے یہ سنت برگزار کی کہ پورے اس سال کو جس میں حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، 26 رجب المرجب حضرت ابو طالب کی وفات ہے، اور 10 ماہ رمضان کو جناب خدیجہ کی وفات ہے، جس کو رسول خدا نے عام الحزن قرار دیا۔ باقی جو بات آپ نے پوچھی کمالات انسانی کے حوالے سے، یہ بہت خوبصورت سوال آپ نے پوچھا، اور واقعاً آج کے دور میں ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم دیکھیں کہ اصل کمال کیا ہے، سکسس، کمال اور کامیابی کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں اور قرآن اور حدیث کیسے دیکھتی ہے۔ کمالات 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کمال ظاہری ہے یا کمال اکتسابی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک کمال ہے جو غیر اختیاری ہے، ٹھیک ہے۔ 2 قسم کے کمالات کو ہم دیکھتے ہیں، ایک کمال کون سا ہے؟ انسانی کمالات، انسانی کمالات ہیں دونوں ہی، لیکن ایک اختیاری ہے اور دوسرا غیر اختیاری، یہ بہت اہم ہے۔ کمالات غیر اختیاری، فار ایگزامپل آپ خوبصورت ہیں، آپ حسین ہیں، ٹھیک ہے، آپ مثلا آپ کی ہائٹ ایسی ہے، آپ کا رنگ گورا ہے، یا مثلا کوئی بھی آپ کے اندر جو صفت ہے وہ غیر اختیاری آپ کے بس میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، خوبصورت ہونا ہمارا اختیار نہیں ہے۔ یا مثلا کوئی بچہ ایسا ہے یا کوئی شخصیت ایسی ہے جو عقل و خرد میں بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، وہ اس کا اختیار نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ ہم کہتے ہیں نا بائی برتھ اس میں یہ خصوصیات موجود ہیں۔ یہ غیر اختیاری کمالات ہیں جو نہ آپ آئیڈیلائز کر سکتے ہیں، یعنی کسی کو خوبصورت دیکھ کے میں کہوں کہ میں بھی خوبصورت ہونا چاہتی ہوں لہٰذا میں کچھ ایسا کام کروں۔ خیر آج کے دور میں تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ انسان کیا کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو کمالات ہیں اختیاری ہیں یا اکتسابی ہیں، ٹھیک ہے، جن کو آپ حاصل کرتے ہیں، اکتسابی کسی کہتے ہیں جس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل سخاوت، ٹھیک ہے، امانت داری، دیانت داری، تمام یہ جو کوالٹیز ہیں یہ سب اختیاری کمالات ہیں جو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا، جناب خدیجہ کی چونکہ ہم بات کریں، میں خوبصورت جملہ آپ کی نظر ہدیہ کرنا چاہوں گی۔ جناب خدیجہ کے حوالے سے ہمیں ایک بڑا خوبصورت تاریخ میں جملہ ملتا ہے۔ اچھا، اس جملے کا حق ادا ہوگا اگر آپ اس جملے کو اس انداز میں سنیں کہ یہ جملہ آج میں اس بات کو کہہ رہی ہوں، میرے لیے بہت آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، آپ کے لیے اس جملے کو سننا آسان ہے اور میرے لیے اس جملے کو کہنا آسان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اس تناظر میں اس جملے کو سنیے گا، دیکھیے گا کہ یہ جملہ تاریخ نے بیان کیا کب؟ ظہور اسلام سے قبل، زمانے جاہلیت میں کسی خاتون کے لیے، ٹھیک ہے، یہ بہت اہم ہے۔ خاتون پہ میں فوکس اس لیے کر رہی ہوں کہ وہ دور ہے جس میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اس دور میں ایک خاتون کے لیے یہ جملے کہے جائیں، کانت من احسن النساء
जमाला, सुभान अल्लाह। कि ये वो खातून थी कि जो हुस्न और ज़ीबाई में कमाल रखती थी, माशा यानी वो कमाल गैर इख्तियारी भी इनको हासिल जी। था, ठीक है। वह अकमलुहुन्न अक़लन, ठीक है, वो खातून थी कि जो उस दौर में अकली लिहाज से अपने कमाल को पहुंची हुई थी, ठीक है। सुभान अल्लाह। वह अत्महुन्न राय, और राय, आपको देखिए आज के दौर में हम देखते हैं सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो डिसीजन पावर है। बिल्कुल। आपको डिसीजन कैसे लेना है, आप मुश्किल में आ जाते हैं। और जनाब खदीजा के बारे में 1400 साल पहले अरब जाहिलियत कह रही है कि ये वो खातून हैं कि जो क्या है, अतमहुन्ना राय, कि जो डिसीजन मेकिंग, डिसीजन पावर में, तदबीर करने में, अपने मामलात को बयान करने में, फैसला करने की सलाहियत उनके अंदर आउटस्टैंडिंग थी, यानी कि उसमें वो महारत रखती थी, तमाम बेदरजाए अतम थी। अतमहुन्ना यानी बेदरजाए अतम थी, यानी वो दर्जा जो जिसके बाद फिर आप उसमें नहीं रह जाते। आप तसव्वुर करें, बड़ा खूबसूरत एक जुमला जो आका मनी हफ़ज़हुल्लाह ने जनाब खदीजा के हवाले से बयान किया कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की जब हम बात करते हैं तो देखिए जनाब खदीजा रसूल खुदा की ज़ौजियत में उस वक्त आई जब रसूल खुदा नबी नहीं थे। हत्ता जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब खदीजा की जो तिजारत का काफिला थे उसके मामूरीन में से हैं, लेकिन उसके बावजूद जनाब खदीजा जो है वो उनको इख्तियार करती हैं, उनके साथ निकाह के लिए आमादा होती हैं। अच्छा, इब्ने तैमिया ने इसमें बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, कहते हैं कि जनाब खदीजा का अमल ये बताते हैं कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा उसी वक्त नूर नबूवत को रसूल खुदा में देख चुकी थी। और ये कैसे देख सकता है, ये बहुत अहम बात है। ये कैसे इंसान देख सकता है? जब उसकी बसारत, जब उसकी बसीरत, जब उसकी अक्ल, जब उसका फहम इस दर्जे पे हो कि वो उस चीज को दर्क कर सके, ठीक है। तो आप देखें जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा में हम कमालात इख्तियारी, हम कमालात गैर इख्तियारी अपने दर्जे पर मौजूद थे। अच्छा, एक बड़ा खूबसूरत जुमला ये तमाम खवातीन के लिए, तमाम सुनने वालों के लिए बहुत अहम है कि जनाब खदीजा के हवाले से हमने कुतुब में एक रिवायत पढ़ी कि बीबी के बारे में फरमाया, काना यस्कुनु अलैहा, बहुत खूबसूरत जुमला है, काना यस्कुनु अलैहा, रसूल खुदा जनाब खदीजा से सुकून हासिल करते थे, ठीक है। तमाम तवारीख अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ जितनी तारीखी किताबें आई हैं, काना यस्कुनु अलैहा कि रसूल खुदा जनाब खदीजा से सुकून हासिल करते थे। ये क्या है? कुरान मजीद में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, ये अल्लाह की निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हारे ही में से तुम्हारे लिए ज़ौज को बनाया है। किस लिए, क्यों बनाया? ज़ौज क्यों बनाएगा? लितस्कुनु, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दा व रहमा, और फिर खुदा ने उनके दरमियान मवद्दत और रहमत को, मोहब्बत और रहमत को कायम कर दिया। जनाब खदीजा इस आयत की मिस्दाक हैं, यानी अगर कोई ये देखना चाहे कि इस आयत का मिस्दाक, बेहतरीन मिस्दाक आपको कहाँ नजर आ सकता है, जनाब खदीजा उसका एग्जाम्पल है, जनाब खदीजा उसका नमूना है कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने दिखाया कि एक शौहर के लिए हानिया कैसे हो सकती है। जी ख्वाहर साहिबा, गो कि मैं आपको रोकना नहीं चाहती थी, बहुत ही खूबसूरत आप गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन यहाँ पे सवाल लाजमी था, तो मैं सवाल की तरफ आती हूँ कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की खुसूसियात को अगर हम मुख्तसरन बयान करना चाहें तो हम किस तरह करेंगे? बहुत अच्छा, क्योंकि एक तो ये प्रोग्राम ऐसा है कि इसमें हम बहुत टू द पॉइंट चल रहे हैं। जी हाँ। अदरवाइज वाकई जनाब खदीजा की शख्सियत ऐसी है कि उस पर जितनी गुफ्तगू की जाए वो कम है। मैं मुख्तसरन और पॉइंट्स में आपको कुछ खुसूसियात का तज़किरा करना चाहूँगी, और जो सबसे पहली खुसूसियत है जनाब खदीजा की वो ईसार है। वाह, ठीक है। अच्छा, ईसार और इन्फाक में फ़र्क है। ईसार किसे कहते हैं? इन्फाक वो है कि आपके पास है फिर भी आप दे रहे हैं, आपके पास से कमी नहीं हो रही। इन्फाक ये है। ईसार क्या है? आपके पास जितना है आप उसको दे दें, आपको भी जरूरत है कि अपने लिए ना रखें और अता कर दें।
جناب خدیجہ کا جب نکاح ہوا تو حضرت ابوبکر کی روایت سے فرماتے ہیں کہ جب جناب خدیجہ کا نکاح ہوا تو انہوں نے اتنا مال اس وقت عطا کر دیا، رسول خدا کو کہیں یا دین اسلام کو کہیں، کہ فرماتے ہیں کہ ایک دیوار بن گئی تھی کہ اس طرف والا اس طرف نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنا مال اپنا عطا کر دیا۔ اور آپ تصور کریں کہ اپنا سب کچھ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے رسول خدا کی بارگاہ میں عطا کر دیا۔ ایثار کی 3 اقسام ہیں کوثر۔ ایک ہے ایثار مال، ہم کیونکہ زیادہ تر ایثار مال ہی کو دیکھتے ہیں نا، ایثار کی 3 قسمیں ہیں، ایک ایثار مال، دوسرا ایثار جان، اور تیسرا ایثار آبرو، یعنی آپ جو کہتے ہیں نا میری ایک سیلف ریسپیکٹ، آپ اپنی سیلف ریسپیکٹ پر دین کو آگے لے آئیں، ٹھیک ہے۔ تو ایثار مال تو جس میں نے آپ کو بتایا کہ جناب خدیجہ نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ جناب خدیجہ کو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ملکہ نہیں تھی، لیکن ان کا رہن سہن، ان کا مال، ان کا اسٹیٹس ایسا تھا کہ ملکاؤں والا شاید، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت خوبصورت ایک بات میں یہاں بتاؤں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے ایک روایت پڑھی تھی کہ بی بی نے اپنا محل کا اس دور میں آج سے 1400 سال پہلے آرکیٹیکچر خود بنوایا تھا، سبحان اللہ۔ اور اس کا آرکیٹیکچر ایسا انہوں نے کیا کہ مکہ کا شہر جب شروع ہوتا ہے، جناب خدیجہ کا گھر، ان کا محل ایسی جگہ پر تھا کہ جیسے ہی کوئی مسافر مکہ کے اندر انٹر ہوتا ہے، سب سے پہلے خدیجہ سلام اللہ علیہ کی گھر کی کمرے کی کھڑکی سے وہ نظر آتا تھا منظر۔ وجہ کیا؟ تاکہ اس مسافر کی سب سے پہلی پذیرائی جناب خدیجہ کے گھر پہ ہو۔ 200 کے قریب بچے تھے جن کو جناب خدیجہ پال رہی تھی اس دور میں، کیونکہ آپ کو پتہ جنگیں بہت ہوتی تھی، یتیم بہت، اسی لیے ان کو ام الیتام کہا گیا۔ اچھا، یہ ام الیتام اسلام لانے کی بات نہیں ہے، اسلام لانے سے پہلے، وہ اسلام سے پہلے بھی ام الیتام تھی، اتنے یتیموں کی پرورش، ٹھیک ہے۔ اچھا، زمانہ جاہلیت میں ان کو طاہرہ کہا گیا، وہ دور جہاں پہ خواتین کی پاکیزگی اور طہارت یعنی ایک سوال تھی، وہاں جناب خدیجہ عرب جاہلیت میں طاہرہ اور زکیہ کے نام سے مشہور تھی، ٹھیک ہے۔ اب جناب سیدہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جو ایثار جان ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، یہ ایک جملہ میں دیکھ رہی تھی آیت اللہ وحید خراسانی کا، آپ نے دیکھا کچھ لوگ جناب خدیجہ کی وفات کو شہادت کہتے ہیں، کچھ وفات کہتے ہیں نا، یہ ایک سوال میں کرنا چاہ رہی تھی، بلکہ میں اسی میں نے کہا کہ میں آپ کو وہ چیز بھی بتا دوں کہ آپ جب ایثار جان کو دیکھتے ہیں نا تو آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ شہیدہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی شہادت کو وہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں 3 سال شیب ابی طالب میں رہنے کے بعد، وہاں کی سختیاں سہنے کے بعد، بھوک اور پیاس سہنے کے بعد، جناب خدیجہ کی جو موت ہے وہ ان سختیوں کی وجہ سے، چونکہ ان سختیوں کی وجہ سے ہے لہٰذا وہ شہیدہ ہے۔ اور آپ تصور کریں عزیزان من کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جو ملکۃ العرب ہیں، جن کا مال تجارت ہزاروں دینار و درہم کی تعداد میں اونٹوں پر لے جایا جاتا تھا، وہ خدیجہ آخر میں مرتے ہوئے وصیت کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے میرے ہی کپڑوں میں دفن کر دیجئے گا، ٹھیک ہے۔ رسول خدا گریہ کر رہے ہیں، ایک دفعہ رسول خدا مدینہ میں گریہ کر رہے ہیں جناب خدیجہ کو یاد کر کے، تو ام المومنین نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ ابھی تک جناب خدیجہ کو یاد کر کے گریہ کرتے ہیں، حالانکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے بہتر اور بہت سی ازواج تھیں اس وقت عطا کر دیا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ نہ خدیجہ سے بہتر مجھے مل سکتا ہے نہ ملا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اس وقت جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے وصیت کی کہ مجھے میرے لباس میں دفن کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وصیت کی ریزن کیا تھی؟ جی، فرمایا اس لیے کہ خدیجہ جانتی تھی کہ میں کفن کا انتظام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، میں کفن کا انتظام نہیں کر سکتا، اور مجھے اس شرمندگی سے بچانے کے لیے انہوں نے وصیت کر دی کہ مجھے میرے لباس میں دفنایا جائے تاکہ میں اس پریشانی سے نجات پا جاؤں۔ یہ وصیت کون کر رہی ہے؟ ملکۃ العرب۔ اب آپ تصور کریں جناب خدیجہ نے اپنا سب کچھ دے دیا نا،
اور خدا نے پھر کیا کیا؟ قرآن میں خدا کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کی جزا احسان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خدیجہ نے خدا پر، خدا کے دین پر احسان کیا، اور خدا نے کیا کیا؟ خدا نے خدیجہ کے احسانوں کے بدلے میں خدیجہ کو کوثر عطا کر دیا۔ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اور ایک بڑا خوبصورت جملہ میں یہاں ہدیہ کرنا چاہوں گی، ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی تمام دیکھنے سننے والوں کو۔ رسول خدا کا صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں انی قد رزقتم، خدا نے خدیجہ کی محبت مجھے بصورت رزق عطا کی۔ خدا نے خدیجہ کی محبت مجھے بصورت رزق عطا کی ہے، یعنی ہم جب رزق کو صرف مال میں دیکھتے ہیں، خدا کا نبی کہہ رہا ہے کہ خدیجہ کی محبت مجھے بطور رزق عطا ہوئی۔ اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت روایت جو صحیح مسلم ہی کی روایت ہے کہ جب رسول خدا معراج سے واپس آئے تو جبرائیل امی تشریف لائے۔ ابھی آپ جو بار بار کہہ رہی ہیں نا سلام اللہ علیہا، کیوں کہہ رہے ہیں جناب خدیجہ کو سلام اللہ علیہا؟ کیوں؟ کیونکہ جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے کہا یا نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یقرأ السلام، کہ پروردگار عالم جناب خدیجہ کو سلام بھیج رہا ہے، پروردگار عالم جناب خدیجہ کو سلام بھیج رہا ہے۔ اور آپ تصور کریں وہ ہستی جس پر خدا سلام بھیجے، جس پر خدا درود بھیجے۔ اور رسول خدا کی ایک اور بہت خوبصورت روایت ہے، اور یہ واقعاً بہت عجیب ہے جناب خدیجہ کے مقام کے لیے اگر سب کچھ چھوڑ دیا جائے، یہ ایک روایت ہو تو بھی کافی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں جناب خدیجہ سے کہ ان اللہ لیباہی بکا، بہار الانوار کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں خدیجہ پروردگار عالم ملائکہ پر فخر و مباحات کرتا ہے آپ کو دکھا کر۔ دیکھیے خدا فخر کرتا ہے ملائکہ پر کہ دیکھو یہ ہے وہ جن کے لیے میں نے یہ زمین و آسمان کو خلق کیا اور ان انسانوں کو روئے زمین پر بسا دیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا مقام ہے جناب خدیجہ کا کہ جس کے بارے میں ہم بیان کریں کہ اگر سب چیزوں کو چھوڑ دیں تب بھی یہ ایک ہی روایت ہی جناب خدیجہ کے مقام کے لیے کافی ہے۔ اچھا، دوسری جو صفت ہے کوثر جس کا میں نے شروع میں بھی ذکر کیا، جناب خدیجہ میں جو اپنے اکمال پر، اتمام پر یہ صفت موجود تھی، وہ ہے جناب خدیجہ کی خیرت، دلایت، عقل، اندیشہ، ان کی ڈیسیژن پاور، یہ ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ اور آپ تصور کریں، یہ میں آج کے اس پروگرام کے توسط سے تمام ہمارے بیٹوں کے لیے بھی ہے اور بیٹیوں کے لیے بھی ہے، جو آج رشتوں میں جا کر مال اور اسٹیٹس اور دولت اور ظاہری صورت اور ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جناب خدیجہ کے پاس جب رسول خدا آ رہے رشتہ لے کر، آپ کو پتہ ہے وہ کیا فرماتی ہیں؟ انی رغبت، میں آپ کی جانب راغب ہوئی ہوں، فیکا امانتکا، آپ کی امانت داری کو دیکھ کر، ٹھیک ہے، وحسن خلقکا، اور آپ کا اخلاق دیکھ کر، وصدق حدیثکا، آپ کی سچائی دیکھ کر۔ یعنی بتا رہی ہیں کہ محمد مصطفیٰ، میں آپ کی جن خصوصیات کی وجہ سے آپ سے نکاح کے لیے راضی ہوئی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے نکاح کروں، وہ کیا ہے؟ آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کا حسن خلق، آپ کی صدق حدیث، کہ آپ جب بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، آپ صادق ہیں۔ اور آپ یقین کریں کوثر، یہ بہت اہم ہے، مال و دولت کی کثرت ہو لیکن اگر آپ کا شوہر جو ہے وہ امین نہیں ہے، آپ کے ساتھ خائن ہے، ٹھیک ہے، وہ سچا نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، وہ حسن خلق نہیں رکھتا، وہ آپ کو اذیت دے رہا ہے، ایسا شوہر کے مال کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو کہ آج کل کے زمانے میں جو کہ ہاں آج کل کے دور لوگوں کا کرائٹیریا چینج ہو گیا، ان کا انداز چینج ہو گیا، انہوں نے اس چیز کو، اب دیکھیں کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آتا جناب خدیجہ کہ یہ کیا ہے، یہ بی بی کی خیرت کو بیان کر، یہ بی بی کی عقل کو بیان کرے کہ جناب خدیجہ کی سوچ کا زاویہ بہت مختلف تھا۔ اور عرب جاہلیت میں یہ ابھی اسلام نہیں آیا ہے، میں بار بار فوکس کری، ابھی اسلام نہیں آیا ہے، اسلام سے پہلے خیرت کا یہ عالم ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری صفت جناب خدیجہ کی وہ ہے شجاعت، یہ بہت اہم ہے۔ ہم شجاعت کو صرف دیکھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے اور اس حوالے سے بہادری میں، اور یہ مرد کی صفت جانی جاتی ہے۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اشجع الناس من غلب ہوا، طاقتور ترین انسان وہ ہے جو اپنی ہوا پر، اپنی خواہشات پر غالب ہے۔
ٹھیک ہے. اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس خاتون نے اس نکاح کے بعد سے لے کر اپنی موت تک کبھی بھی اپنی خواہشات کو کنسیڈر ہی نہیں کیا. چوتھی صفت جو بہت اہم ہے آج کل جو ہم مسائل دیکھتے ہیں اس دور میں، وہ جناب خدیجہ کا عشق اور محبت ہے ان کے ہمسر کے ساتھ، ان کے شوہر کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول خدا ایک دفعہ سفر سے واپس آئے. جب وہ سفر سے واپس آئے تو جناب خدیجہ ان کا استقبال کر رہی ہیں. کیسے استقبال کر رہی ہیں؟ ایک شعر ہے، مختصراً میں پڑھ دوں. فرماتی ہیں جاء الحبیب الذی احوا من سفری، میرا حبیب سفر سے واپس آ گیا ہے. ٹھیک ہے. والشمس قد افرت من وجهه عصر، کہ میرے جو محبوب ہے اس کے چہرے کو دیکھو نا، سورج کی تپش نے میرے محبوب کے چہرے پر اثر چھوڑا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ تصور کریں، یہ شعر خود بتا رہا ہے کہ بی بی تمام تر صلاحیتوں اور کمالات کے ساتھ ایک بڑی ادیبہ بھی تھی. اور بڑا خوبصورت جملہ فرماتی ہیں، اے سورج تجھے ہم سے کیا سروکار، تو سورج ہے تو ہم چاند ہیں. میرا جو حبیب ہے اس کے چہرے پر یہ جو اثر ہے سورج کی، آپ کو پتہ ہے سورج کی تپش کی سن برن ہو جاتا ہے چہرے پہ، اس زمانے کے سفر. تو آپ تصور کریں اس طرح سے جناب خدیجہ جو ہے استقبال کر رہی ہیں. بہت اہم چیز میں یہاں بتاؤں، ہم جناب خدیجہ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، اور واقعاً جناب خدیجہ کو خدا نے کہا ہے کہ آئیڈیل قرار دو. آج کے دور میں ہماری اسپیشلی بزنس خواتین جو ہیں، بزنس وومن جو ہیں، وہ جناب خدیجہ کو انسپریشن لیتی ہیں، انسپائر ہیں، ضرور لیں. واقعاً وہ ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے. لیکن یہ مت بھولیں کہ وہ انسپریشن ایز اے بزنس وومن بھی ہیں. لیکن وہی خدیجہ سلام اللہ علیہا بزنس وومن ہونے کے باوجود، تمام کمالات کے باوجود، تمام شجاعتوں اور کمالات کے باوجود حانیہ ہیں، اپنے شوہر کے لیے بہت محبت کرنے والی ہیں. وہی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا غار حرا میں جب نبی خدا عبادتوں میں مصروف ہیں، خدیجہ آپ کو پتہ ہے بہت سے نوکر ہیں، سب کے باوجود خدیجہ خود محمد کا کھانا لے کر غار حرا پہ جاتی ہے. جی ہاں، غار حرا پہ جانا آسان نہیں ہے. جی ہاں، جنہوں نے حج کیا وہ جانتے ہیں کہ غار حرا پر جانا کتنا مشکل ہے. اور اس دور میں جناب خدیجہ خود رسول خدا کا کھانا لے کر حج جاتی ہیں غار حرا میں، اور رسول خدا کی خدمت کرتی ہیں. اور رہتی دنیا تک کی عورتوں کو بتایا کہ شوہر کی جو خدمت ہے، شوہر کے ساتھ جو رافت ہے، جو محبت ہے، یقیناً اسی میں انسان کے کمالات ہیں، اسی میں انسان کے جو کامیابی ہے، سکسس ہے. وہ ایک عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی میں جتنے کمالات رکھتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا گھر، اس کا شوہر، اس کی شوہر کی اطاعت، شوہر کے ساتھ اس کی محبت، یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس پہ جناب خدیجہ فوکس رہی ہیں، جس پر وہ فوکس رہی ہیں. جی خواہر صاحبہ، بہت خوبصورت باتیں، اور یقیناً ایسی باتیں ہونی بھی چاہیے. یہ گفتگو ایک اس باکمال شخصیت کے حوالے سے مانگتی بھی کہ ہم یہ گفتگو کریں، لیکن وہی بات کہ گھوم پھر کے دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے. اور بڑا اچھا، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں وہ بھی بہت ہی لطف اندوز بھی ہو رہے ہوں گے ان خوبصورت باتوں کو سن کر. تو دل تو چاہ رہا ہے کہ مزید آپ بولے اور ہم سنتے چلے جائیں، لیکن اب وہی والی بات کہ پروگرام کا وقت بھی کم ہے. تو آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ان تمام باتوں، ان تمام کمالات کی گہرائی کیا ہے؟ آخر میں ہم اسی پہ ہی گفتگو ختم کرتے ہیں. مختصراً ایک چھوٹا سا جملہ جو آیت اللہ وحید خراسانی کا ہے، میں وہ ہدیہ کرنا چاہوں گی، اور میں چاہوں گی کہ واقعاً لوگ اس چیز پر کریں، کام کریں. جناب خدیجہ کی زندگی اس قابل ہے کہ اس پر کیا جائے. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ ایک قدم بھی، کوثر، ایک قدم بھی جو تم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے اٹھاؤ گے، یہ آج کی اس ٹیم کے لیے بھی ایک گفٹ ہے میری طرف سے یہ جملہ. اور جو اس کو جو ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کو جو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک تحفہ ہے ماہ رمضان میں. کہ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ ہر وہ قدم جو تم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے اٹھاؤ گے،
سب سے پہلی جو ہستی اس سے خوش ہوگی وہ رسول خدا کی، انشاءاللہ. اور رسول خدا تمہیں دعا دیں گے. انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ تم نے خدیجہ سے محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد فرمایا ام الائمہ ہے. ام اللہ. ٹھیک ہے، تو ائمہ خوش ہوں گے، آپ ائمہ کی دعاؤں میں شامل ہوں گے کہ آپ نے یہ کوشش کی، اور الحمدللہ آج ہم نے چھوٹی سی مختصر کوشش کی، لیکن ہماری کوشش انشاءاللہ کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقبول ہو. میں ایک شعر پر اپنی اس گفتگو کو ختم کروں گی. تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم. اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے، اولاد بھی معصوم، داماد بھی معصوم. الحمدللہ رب العالمین. جی، تو خواہر نجمہ کریمی صاحبہ کا بہت بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں آپ نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بہت ہی تفصیلی گفتگو کی. تو یہاں پر ایک اور شعر جو میں اسی باتوں سے ریلیٹ کرنا چاہوں گی. خدیجہ سی وفاداری زمانے میں کہاں ہوگی، خدیجہ سی وفاداری زمانے میں کہاں ہوگی، نبی کے دل کی رانی ہر دور میں یاد ہوگی. اسلام کی پہلی خاتون، ایمان کی روشنی، خدیجہ کی عظمت ہر دل میں بسی ہوگی. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ٹرو نیوز پر مارننگ شو، جسے بلتی میں کہتے ہیں کھسنگ اور بلچن پروگرام. تو جیسا کہ ہم اس پروگرام میں جو پروگرام ہمارا رمضان المبارک میں ہو رہا ہے، اس میں ہم نے نعتیہ مقابلے کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے. رمضان کے پہلے پروگرام میں ایک پروگرام تو ہمارا ہو چکا جس میں حدیثہ بطول نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے ہی ووٹ سے ہم ان کی پوزیشن نکالیں گے. تو آج تشریف رکھتی ہیں سیدہ نصرت الحسینی ہمارے پروگرام میں. سیدہ نصرت نے ہمارے پہلے مارننگ شو میں بھی شرکت کرنے کا اعزاز آپ کو حاصل ہے. آپ کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. بہت بہت جی نصرت، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. نصرت صاحبہ، آپ نعت پڑھ رہی ہو، اسکول کے زمانے سے آپ نعت پڑھتی ہو. اس وقت آپ کس کلاس میں پہنچی ہو؟ جی میں ابھی 10 کلاس میں پڑھتی ہوں. ماشاء اللہ، 10 کلاس میں آپ پہنچی ہیں، اور آپ نے جو ہمارا بین الاقوامی نعتیہ مقابلہ ہے اس میں بھی آپ شرکت کر چکی ہیں. یقیناً آپ اچھا پڑھتی ہیں، اچھا پڑھتی تھیں، اس لیے آپ کو سلیکٹ کیا گیا اور آپ اسلام آباد تک تشریف لے گئیں. نصرت، کیا مطلب آپ سیکھتی ہو باقاعدہ طور پہ نعت؟ جی، ہمارے لیے اسپیشلی لڑکیوں کے ایک گروپ بنا ہوا ہے. اس گروپ کو جو ہے سر زاہد چلاتے ہیں، مطلب لڑکیوں کو سکھاتے وہاں پہ کہ ماشاء اللہ. آپ نے نعت اس طرح پڑھنے سے غلطیاں بھی نکالتے ہیں ہمارے سے اکثر، اور وہ خود ہمیں نعت وغیرہ دیتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ تیاری کرنی ہے. بہت زیادہ ہمارے اوپر محنت کرتے ہیں وہ. اچھا، ان کی وجہ سے ہم آج اسٹیج پہ آئے. اچھا، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. آپ لوگ کا باقاعدہ واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے؟ جی، واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، تو جہاں پر لڑکے اس فیلڈ میں، چھوٹے چھوٹے لڑکے آ رہے ہیں، تو آپ لڑکیاں بھی اس فیلڈ میں بہت زیادہ ہیں، اس کا مطلب ہے. تو انشاءاللہ ہم سب کو اس پروگرام میں دعوت دیں گے کہ وہ جو ہے اپنا جوہر دکھائیں یہاں پہ. تو نصرت، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے شروع میں پڑھنے کا آغاز کب کیا تھا؟ جی، میں نے شروع میں جو نعت پڑھا تب میں 4 کلاس میں تھی. 4 کلاس سے آپ نے 4 شروع کلاس کیا میں تھا؟ اور تب بھی آپ ہی تھی میرے ساتھ. جی، آپ نے مجھے جی ہاں، مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ حدیثہ بھی میری ہی اسٹوڈنٹ ہے اور آپ بھی میری اسٹوڈنٹ ہو. پرائمری سے میں نے آپ لوگوں کی آبیاری کی ایک طرح سے. تو ابھی ماشاءاللہ سے آپ لوگ ہائی اسکول میں ہو اور اب بہت آگے آپ لوگ نکل چکے ہو. تو جب بھی آپ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. تو آج بھی ہم نے آپ کو پروگرام میں بلایا ہے تو یقیناً نعت کے سلیکشن میں آپ نے کافی سوچ و بچار کیا ہوگا. تو پھر آپ نے جو نعت سلیکٹ کیا ہے آج کے پروگرام میں پڑھنے کے لیے، تو بسم اللہ کریں. جی چلو. یا محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، یہ زمین آپ کی، آسمان آپ کا، یہ زمین آپ کی، آسمان آپ کا، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، رحمت عالمی آپ کی ذات ہے، رحمت عالمی آپ کی ذات ہے، رحمت عالمین آپ کی ذات ہے، سب پہ لطف و کرم ہے حیا آپ کا، سب پہ لطف و کرم ہے حیا آپ کا، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام میں ایک اور نعت خواں تشریف رکھتی ہیں، گو کہ خود چھوٹی سی ہیں اور اس فیلڈ میں جو ہے وہ قدم رکھ رہی ہیں، تو یقیناً ان کی آواز بھی میں نے سنی، بہت ہی پیاری آواز تھی۔ جی بیٹا، آپ کا کیا نام ہے؟ ختیجہ فاطمہ۔ ختیجہ فاطمہ۔ ختیجہ فاطمہ، آپ کو کب سے شوق پیدا ہوا نعت پڑھنے کا؟ مجھے چھوٹے سے ہی چھوٹی شوق تو تھا۔ آپ ہو ابھی بھی، اس سے بھی چھوٹی جب جی آپ تھی، بہت اچھی بات۔ یہ تو سعادت کی بات ہوتی ہے بیٹا، نعت پڑھنا، حمد پڑھنا، قصیدے پڑھنا، منقبت پڑھنا، یہ بڑے سعادت کی بات ہوتی جی ہے۔ تو بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے کبھی اس سے پہلے بھی کسی کمپٹیشن میں حصہ لیا؟ جی، ہمارے اسکول میں ایک دفعہ میں نے اسپورٹس کے وقت حصہ لیا تھا۔ اسپورٹس کے وقت، اسپورٹس ویک میں آپ نے جی حصہ لیا تھا اور آپ نے نعت پڑھی تھی، جی، بہت زبردست۔ کس کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ میں 6 میں۔ 6 میں پڑھتی ہیں، تو یقیناً اسکول کا بھی نام ہوگا؟ اسوا۔ اسوا گرلز اسکول میں آپ پڑھتی ہیں۔ جی ختیجہ، آپ کا نام بھی بہت پیارا ہے، اور آج ہمارا پروگرام بھی جو ہے وہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے نام سے ہم کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم ختیجہ سے سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانم فدا یا نبی، جانم فدا یا نبی، تجھ پہ فدا ہے، تجھ پہ فدا ہے دنیا ساری، تجھ پہ فدا ہے دنیا ساری، سارے خاص ہوا محمد، جانم فدا یا نبی، جانم فدا یا نبی، دنیا کی تخلیق سے پہلے عرش بری پر رب کے علاوہ، دنیا کی تخلیق سے پہلے عرش بری پر رب کے علاوہ، ایک ہستی رہتی تھی اکیلی، ایک ہستی رہتی تھی اکیلی، اور اس کا تھا نام محمد، جانم فدا یا نبی، جانم فدا یا نبی۔
صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عقیدت کے پھول نچھاور کر رہی تھی خدیجہ، اور خدیجہ بھی آج کے پروگرام میں خدیجہ سے ہم نے نعت سنی، اور اب آپ نے ووٹ کر کے ہمیں بتانا ہے کہ خدیجہ نے نعت کیسی پڑھی. ویسے تو ہر نعت جو ہے وہ اچھی ہی ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہوتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ کچھ چھوٹی بچیاں بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں، اور ان کو ہم نے خاص طور پہ بلایا ہے، اور یہ وہ بچیاں ہیں جنہوں نے پہلا روزہ رکھا ہے اس سال کی. آپ لوگوں نے پہلا روزہ رکھا ہے نا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین بھی بہت ہی حیران ہوں گے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے پہلا روزہ رکھا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کی ملاقات ایک ننھی منی پیاری سی پری سے کروا رہی ہوں. السلام علیکم، آپ کا نام؟ امامہ زہرا. امامہ زہرا. امامہ زہرا کو ہم مارننگ شو کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. امامہ، آپ کو کیسا لگا آج کے پروگرام میں آ کے؟ اچھا لگا، لیکن گو کے روزے سے ہیں اور تھوڑی سی آپ کا جو ہے وہ لو ہو رہا ہے، بی پی شاید لو ہو رہا ہے. یقیناً آپ نے روزہ رکھا ہے بیٹا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کا پہلا روزہ. اور ہم انشاءاللہ آپ کی روزہ کشائی کا بھی اہتمام کریں گے یہاں. لیکن اس وقت جو ہے کیونکہ پروگرام جو ہے وہ صبح کے وقت کا ہے، تو ہم نے چھوٹی سی ایک گفٹ آپ کے لیے پروگرام میں ہم نے رکھی ہے. تو کچھ چیزیں آپ سے بات کر کے، کچھ پوچھ کے میں آپ کو یہ دوں گی بیٹا. اچھا، تو آپ نے پہلا روزہ رکھا ہے اور آج جو ہے وہ روزے کی 9ویں تاریخ ہے، تو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کمزوری تو محسوس نہیں کر رہی؟ نو. نہیں کر رہی؟ ماشاءاللہ انجوائے کر رہی ہو، اچھا لگ رہا ہے روزہ رکھ کے. اچھا جی، بہت اچھی بات. جی آپ سے پوچھتی ہوں، جی چلے میں کھڑی ہو جاتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ دعا زہرا. دعا زہرا. دعا زہرا بھی بہت ہی، ان کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی، کیونکہ دعا زہرا کو لگ رہی ہے پیاس، ہے نا؟ پیاس جی. لگ رہی ہے. جی ہاں، انہوں نے برملا اظہار کیا ہے کہ ان کو بہت پیاس لگ رہی ہے. تو ظاہر ہے بیٹا، پیاس اور بھوک کا نام ہے روزہ. اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے پہلا روزہ رکھا ہے. اور ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ پورا رمضان آپ کا اچھا گزرے. آپ کو کیسا لگ رہا ہے پہلا روزہ؟ بہت اچھا. بہت اچھا. اچھا، تو یہ بتائیں کہ گھر میں بھی زیادہ آپ کے لیے اہتمام ہوتا ہے افطاری کا؟ جی. آپ کو کیا پسند ہے افطاری میں؟ سموسہ. سموسے. جی ننھی پری، آپ کو کیا پسند ہے؟ سموسے. سموسے. یہ ان دونوں کو سموسے پسند ہے. اب ان دونوں سے بھی ایک بہت ہی چھوٹی سی پیاری سی بچی یہاں پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ رابعہ. رابعہ. رابعہ، آپ نے بھی روزہ رکھا ہے؟ دیکھیں ناظرین، بہت ہی چھوٹی سی بچی، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا. آپ کمزوری تو محسوس نہیں کر رہی؟ نہیں کر رہی ہے. اچھا جی، تو یہ بتائیں آپ کو کیا پسند ہے افطاری پہ؟ سموسہ. سموسہ پسند ہے. ہمارے تینوں جو مہمان ہیں ان تینوں کو سموسے پسند ہیں، اور میں ان کی امیوں سے کہوں گی کہ ان کے لیے گرم گرم سموسے آج تیار رکھے. جی، تو میں نے ان چھوٹی چھوٹی بچیوں سے آپ کی ملاقات کرائی جنہوں نے پہلا روزہ اس رمضان المبارک میں رکھا، اور ان کو ہم نے مبارکبادی بھی دی. اور آپ نے ان کی جو پسند تھی وہ بھی سن لی کہ ان کو سموسے پسند ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان کی روزہ کشائی کا بھی انشاءاللہ اہتمام کریں گے. لیکن اس وقت میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہماری کوآرڈینیٹر صاحبہ جی بی ٹرو نیوز کی شفیقہ بانو کچھ گفٹس لے کر آئی ہیں، تو میں ان کو یہ گفٹ دیتی ہوں. یہ لے بیٹا، روزہ کشائی مبارک ہو آپ کو. یہ لے بیٹا، آپ کو بھی روزہ کشائی مبارک. یہاں پہ لکھا ہوا ہے روزہ کشائی مبارک ہو. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.